بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الحمدللہ یہ ہمارا ہفتہ وار، یہ ہمارا روزانہ کا درس قرآن جو رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں منعقد ہو رہا ہے، بڑی تیزی سے، بہت ہی تیزی سے یہ ایام، یہ وقت ہمارے ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا ہے، اور ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان میں سے کچھ خیر لے لیں، اور اپنی پوری ہمت صرف کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہمیں خیر نصیب ہو جائے اس عظیم وقت سے۔ خیر اللہ کے ہاں جب آ جاتا ہے تو محروم نہیں جاتا، کسی صورت بھی محروم نہیں جاتا۔ جب کوئی ایسی کوشش کرتا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کوئی ایسا معاملہ بناتا ہے تو یہ یقیناً امید ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے وہ خالی نہیں جائے گا۔ منقول ہے کہ ایک بوڑھی عورت تھی، تو گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ ایک رات جو ہے نماز پڑھ رہی تھی تو کوئی چور اس کے گھر میں گھس آیا۔ اس نے اٹھ کے جو ہے وہ پوری طرح سے کوشش کر لی، ہر گھر کا کونا جو ہے وہ چھان مارا۔ یہ نماز پڑھ رہی تھی تو اس نے جو ہے وہ اچھی طرح سے سارا گھر چھان مارا، لیکن کچھ بھی نہ ملا۔ خیر جانے لگا تو اس نے سلام پھیر کے تو اس نے آواز دے دی، اس نے کہا کہ تو ادھر آ جا۔ وہ چور جو ہے وہ آ گیا، تو اس نے کہا کہ تجھے یہاں سے تو کچھ نہیں ملا، لیکن اگر میری بات مانے گا تو امید ہے تجھے کچھ مل جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ کیا مانوں تمہاری بات؟ کہا ابھی وضو کر کے آ۔ وہ وضو کر آیا، کہا اچھا چل یہاں 2 نفل پڑھ۔ 2 نفل پڑھنے کے لیے اس نے نیت باندھی۔ نیت باندھ کے جب وہ سجدے میں گیا تو اس بوڑھی عورت نے یوں دعا کی، اس نے کہا مولا میرا گھر تو خالی تھا، تیرا گھر خالی نہیں ہے، تو یہ تب تیرے گھر آ گیا، تو اسے خالی نہ بھیج۔ وہ توبہ کی، اس نے تائب ہوا۔ تو لہذا جب کوئی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو کسی صورت بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، کسی صورت بھی اس در سے کسی کو بغیر دیے بھیجنا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایسے اعمال جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں یا تو نیکیاں بنتے ہیں، یا گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ جنت کی نعمتیں بن جاتے ہیں۔ تو فائدہ ضرور ہے، دنیا کے اندر آسانیاں ہیں، کشائش ہے، رزق کا کھلنا ہے، بہت سارے دیگر امراض سے حفاظت ہے، علم اور معرفت کا حصول ہے، اللہ کے بڑے اعلیٰ
رازوں کا کھلنا ہے، بڑی نعمتیں ہیں جو ان کے عوض اللہ پھر عطا کرتا ہے۔ یہ وہ دیکھ لیتا ہے کہ میرا بندہ کس قابل ہے، جس قابل کوئی ہوتا ہے اتنا ضرور ملتا ہے۔ اللہ، تو آئیے آج جس خوبصورت گفتگو سے ہماری آج کی نشست کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے، یہ سورہ نحل ہے، اور سورہ نحل کی آیت نمبر 112 اور 113 اور 114 یہ میں نے پڑھی ہے۔ سماعت کیجیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور اللہ نے مثال بیان کی ہے ایک بستی کی کہ امن اور اطمینان سے رہتی تھی، ہر طرف سے اس کی روزی کثرت سے آتی تھی، تو وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگی تو اللہ نے اسے یہ سزا چکھائی کہ اسے بھوک اور ڈر کا پہناوا پہنایا۔ یہ بدلہ تھا ان کاموں کا جو وہ کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول تشریف لایا تو انہوں نے اسے جھٹلایا، تو انہیں عذاب نے پکڑا اور وہ بے انصاف بھی تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، تو اللہ کی دی ہوئی روزی حلال اور پاکیزہ میں سے کھاؤ۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اس کی عبادت کرتے ہو، اگر تم واقعی اس کی عبادت کرتے ہو تو پھر اس کی نعمتوں کا شکر ادا۔ تو یہ خوبصورت موضوع، خوبصورت بات جو قرآن سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت ملی ہے۔ رمضان کے ان مبارک لمحات میں اللہ اگر ہمیں اس کی سمجھ دے دے تو کوئی اس میں اچنبے والی بات نہیں ہے کہ ہماری زندگی کو اللہ عرشوں کے رنگ لگائے انشاءاللہ۔ بہت ساری برکتیں اس آیت میں ہمارے لیے اللہ نے رکھی ہیں۔ آئیے آغاز کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک مثال تمہیں دیتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں ایک بستی کی جو امن اور اطمینان سے رہتی تھی، ہر طرف سے روزی کثرت سے آتی تھی۔ یہاں اس بستی سے مراد مفسرین کرام کے مطابق مکہ شریف ہے۔ یہ مکہ شریف کی بستی کی بات کی جا رہی، کیونکہ امن اور امان کا شہر ہے، سٹی آف پیس، امن ہی امن، چین ہی چین۔ دنیا میں آج بھی سب سے لویسٹ کرائم ریشو والا شہر مکہ ہے۔ کوئی چوری نہیں، کوئی ڈکیتی نہیں، کوئی بدامنی نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی کسی قسم کی قتل و غارت نہیں، امن اور امان ابھی بھی۔ اللہ نے اسے امن سے برکت دی ہے، پھر روزی کثرت سے، مل کے کہو سبحان اللہ، بڑی روزی ہے وہاں، پھلوں سے لدا ہوا شہر، اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا شہر، حالانکہ وہاں کوئی فصل نہیں ہوتی، اس کی اپنی کوئی انڈسٹری نہیں ہے، اس شہر کے اندر اپنا اس کا کوئی جو ہے وہ انڈسٹریل نیٹ ورک نہیں، لیکن اس کے باوجود ساری دنیا کی کوئی نعمت کا نام لیں وہ آپ کو مکہ سے ملے گی۔ اللہ نے روزی بھی بکثرت دی، امن سے بھی اس شہر کو تعبیر فرمایا۔ لہذا آج بھی دنیا کے اندر اس شہر کی اپنی ایک پہچان ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اس شہر کو اللہ نے اپنے گھر سے عزت دی ہے، کعبہ شریف سے۔
خیر، مدینہ شریف کی بات بھی کرنا ضروری ہے. بات تو ویسے یہاں مکہ کی ہے، لیکن ضروری ہے کہ اگر مکہ کو بیان کرو تو مدینہ شریف کی بھی بات کرو. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا، میں مدینہ کو حرم بناتا ہوں، اور جتنی نعمتیں تو نے مکہ کو عطا کی ہیں اس سے دگنی مدینے کو عطا فرما. اللہ. تو لہذا مدینہ شریف کی بہاریں اس کا ایک اپنا معاملہ ہے. دیار رسول، بارگاہ رسول، مدینہ شریف. تو خیر، تو یہ مکہ شریف کی بات کی گئی کہ بڑی زبردست اللہ نے برکت دی ہوئی. اور صرف آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے بھی اگر آپ مکہ شریف کی ہسٹری اٹھائیں تو یہ ایک الگ پہچان رکھتا ہے عرب میں. ساری عرب سے قافلے یہاں آتے، دنیا بھر سے قافلے یہاں پہنچتے، اور یہاں بزنس، کاروبار عروج پہ ہوتا. اور مکہ کے جتنے بھی خاندان تھے، یہ کوئی مطلب یہ سارے بڑے متمول خاندان تھے. بڑی امارت سے اللہ نے انہیں برکتیں دی ہوئی، روزی بھی دی ہوئی تھی، امن بھی، چین بھی تھا. مطلب خوشحال لوگ تھے. بولو خوشحال لوگ. کعبہ شریف کی برکت بھی تھی. ساری قبائل جو ہیں وہ احترام کی نظر سے دیکھتے تھے، اور مکے والوں کا جھنڈا لہرا رہا تھا. تو کیا ہوا؟ تو وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگی، ناشکری ہونے لگی. کیا کیا؟ آقا علیہ السلام تشریف لائے. اللہ آگے فرما رہا ہے، ہم نے ان کے پاس ایک رسول بھیجا، رسول تشریف لے آیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا. اللہ. تو نعمتوں کی ناشکری، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ اگر اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں تو اس سے مراد یہ اس کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا دیگر اس کے معاملات ہیں. یہ جو نعمت ہم نے اس شہر کو دی تھی وہ نعمت نبی کائنات تھا، وہ محبوب خدا تھا، وہ اللہ کا بڑا ہی پیارا رسول تھا جو ہم نے اس شہر کو دیا. تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا. وہ نہیں، انہوں نے اس کو انہوں نے مانا نہیں. تو اب یہ کفران نعمت تھا، ناشکری ہو گئی، بہت بڑی ناشکری ہوئی. تو کیا ہوا؟ تو اللہ نے اسے یہ سزا چکھائی کہ اسے بھوک اور ڈر کا پہناوا پہنایا. حالات بدل گئے. جب انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کیا، حضور تبلیغ فرماتے رہے، آپ نے پوری کوشش کی لیکن انہوں نے مانا نہیں. تو پھر حالات بدلے. وہی مکہ جہاں پہ بہتات تھی روزی کی، وہاں قحط پڑ گیا، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں، قافلے آنا رک گئے. گرمی اتنی شدت سے بڑھی کہ جو تھوڑے بہت ندی نالے اور پانی کے ذخیرے تھے وہ سارے خشک ہو گئے. ریت ہی ریت اڑنے لگی، ہر طرف ریت ہی ریت. جانور مرنے لگے، لوگ بھوک سے بے حال ہو گئے، اور پیاس کی شدت، یہاں تک کہ پھر یہ سارے اکٹھے ہو کے سیدنا ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کے کہا کہ اپنے بھتیجے سے کہو کہ ہمارے لیے دعا کرے، ہمارے لیے دعا کرے. وہ دعا کرے گا تو یہ آفت ہم سے ٹال جائے گی. ہم تو بھوکے مر گئے، اور ہماری تو اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ اب ہمیں شاید انسانی گوشت نہ کھانا پڑ جائے. جانور تو پہلے مر گئے. تو حالت اتنی خراب ہو چکی تھی، اس کا حد تک قحط تھا. تو اور ساتھ یہ کہا کہ اگر وہ دعا کرے گا، اگر یہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو ہم ایمان لے آئیں گے، ہم ایمان لے آئیں. آقا علیہ السلام کی خدمت میں جب یہ حاضر ہوئے تو میرے نبی علیہ السلام کا طریقہ تو کبھی انکار کا ہے ہی نہیں. حضور نے کبھی کسی کو انکار نہیں کیا، یہ آپ کا طریقہ ہی نہیں. تو آپ کو جب یہ کہا گیا کہ آپ دعا کر دیں، اور اگر آپ دعا کریں گے تو ہم یقیناً ایمان لائیں گے، اور اگر آپ ٹھیک اس کو کر دیتے ہیں ہمارے لیے اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنو، ارشاد فرمایا دعا میں ضرور کرتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں کہ تم ایمان پھر بھی نہیں لاؤ گے.
تو آقا علیہ السلام تشریف لے گئے کعبہ شریف میں، اور آپ نے جا کے جب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی تو ابھی آپ کے چہرے مبارک پہ ہاتھ نہیں پھرے تھے، آمین ابھی نہیں کہا گیا تھا کہ نہ جانے کہاں سے کالی گھٹائیں اٹھیں اور پورے مکے پہ چھا گئیں، اور وہ لوگ جو آپ سے دعا کروانے آئے تھے جب وہ واپس گھروں کو پلٹے تو ان کے پائنچے گیلے ہو چکے تھے۔ اتنی بارش جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ہوئی تھی۔ ابھی بھی خیر حال یہی ہے، اس وقت دنیا میں پوری دنیا اس وقت لاک ڈاؤن ہے، اور اس وقت شدید تکلیف میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں، بڑی سخت مشکل ہے۔ تو اس حدیث کو پیش کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمیں ابھی بھی در رسول پہ ہی جانا چاہیے۔ در رسول ہی واحد وہ جگہ ہے جہاں جا کے یہ سارا قحط ہی ہے، بولو قحط ہے نا، تکلیف کا قحط، گھروں میں قید رہنے کا قحط، ایک دوسرے سے نہ ملنے کا قحط، مطلب یہ سارا قحط ہی پڑ گیا، ہر شے ختم کر دی گئی۔ تو ابھی بھی یہی تھا، حل یہی ہے، آخری حل ہی یہ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس کہ ایسا ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جس میں اس قدر حالات عجیب ہیں کہ ایک سادی سی بات تھی کہ وہ کس کے رسول نہیں ہیں، مل کے کہو سبحان اللہ، ہر طبقے کے وہ رسول ہیں۔ تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ مسلمان حکمران جو ہیں وہ سارے وہاں حاضر ہوتے اور جا کے وہاں پہ حاضری دیتے اور اللہ سے عرض کرتے، اس کے نبی سے عرض کرتے، اگر یہ سازش ہے تو بھی ختم ہو، اگر یہ بیماری واقعی ہے تو بھی ختم ہو، اور اگر یہ آزمائش ہے تو بھی ختم ہو، تو حضور کے در پہ حاضر ہوتے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ لوگ وہاں سے واپس پلٹتے اور یہ خوشخبری نہ سنتے کہ اللہ نے اس کو ختم کر دیا۔ افسوس، صد افسوس، اس پہ کیا کہا جائے۔ آج بھی دنیا حضور علیہ السلام کی ناشکری ہی کر رہی ہے، اس دور میں تو تھی ہی، آج بھی ہم آقا کے ناشکرے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے بارش نازل فرمائی۔ اللہ، تو اصل میں یہاں جس پہ توجہ چاہتا ہوں میری اور آپ کی زندگی کے لیے، قرآن نے یہ بات جو بیان کی ہے کہ ناشکری کرنے سے خوف اور بھوک کا پہناوا پہنایا جاتا ہے۔ اس وقت ہم خوف میں مبتلا ہیں، بولو یہ فلاں بندے کو نہ ہو جائے، یہ فلاں کو بھی نہ ہو جائے، یہ باہر نہ کہیں نکلوں، یہ باہر جا کے کہیں جو ہے وہ کچھ مجھے بھی نہ لگ جائے، یہ اس کو بھی نہ لگ جائے، اس کو بھی نہ لگ جائے، اس کو لگ گیا کیا بنے گا، اس کو لگ گیا ہوا ہے کیا ہوا ہے۔ خوف ہر طرف سے، عجیب و غریب، نہ نظر آنے والا خوف۔ اور بھوک، لوگ گھروں میں قید ہیں، ہزاروں بیچارے بھوک برداشت کر رہے ہیں، جن کو کھانے کے لیے روزانہ میسر ہوتا تھا، وہ بیچارے اس سے مجبور ہو کے جہاں دو کھاتے تھے وہاں آدھی روٹی کھا رہے ہیں۔ بھوک کا پہناوا پہنا دیا۔ تو یہ نعمتوں کی ناشکری کرنے والے اس حالت تک ضرور پہنچتے ہیں۔ دیکھو اسی طرح ایک گھر ہوتا ہے، بولو ایک گھر ہوتا ہے، وہ بھی ایک بستی ہوتا ہے۔ ایک گھر کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں وہ بھی اصل میں ایک بستی کے لوگ ہوتے ہیں، اور جب وہ بھی ناشکری کریں تو اللہ اس گھر کے اوپر بھی یہی چیزیں اتار دیتا ہے۔ اس گھر کے رہنے والے بھی بھوک کا شکار ہو جاتے ہیں، خوف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کس کا؟ قرض کا خوف، کس کا؟ بیماری کا خوف، کس کا؟ عجیب و غریب لڑائیاں جھگڑے، ایک دوسرے سے لڑنے کا خوف۔ پھر بھوک آ جاتی ہے، بھوک مطلب کہ وہ گھر جو ہے رزق کے حوالے سے بہت زیادہ محرومی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ایک گھر کے اندر بھی یہی معاملہ ہے۔ اللہ، یہاں میں ایک بات کر کے قرآن پاک اس مضمون سے بڑی خوبصورت بات کہ انہوں نے رسول کی تکذیب کی، رسول کی تکذیب کی تو اللہ نے بھوک اور ڈر کا پہناوا پہنا دیا، رسول کو انہوں نے نہیں مانا۔ تو آج بھی آقا تو موجود اس طرح نہیں ہیں، آقا تو موجود نہیں ہیں، لیکن حضور کے نمائندے موجود ہیں۔ آقا کی تابع داری میں، حضور کے پیچھے چلنے والوں میں حضور کی امت کے علماء موجود ہیں۔ آپ کی امت کے علماء اب اسی مقام پہ
العلماء ورثۃ الانبیاء پہ فائز ہیں، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ تو جو عالم دین یا اسی طرح علماء کی تابع داری سے باہر آ جائے گا، اس کا حال بھی یہی ہوگا، اس کا حال بھی یہی ہوگا کہ وہ علماء کی تابع داری اس نے چھوڑ دی اور علماء کو نہیں مانتا، وہ کسی کی بھی نہیں مانتا، تو ایسے شخص کا حال بہت برا ہے۔ تو یہ ناشکری کی عادت، اور اللہ نے آگے ارشاد بھی فرمایا کہ اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم واقعی اسے عبادت کے لیے رکھتے ہو، اگر واقعی تم اس کی عبادت کرتے ہو تو اس کا اظہار کس سے ہوگا؟ تم شکر کرو گے، تمہارا شکر کرنا اس بات کا اظہار ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ یعنی اللہ نے اپنی عبادت کو شکر کے ساتھ جوڑ دیا، ساری عبادتوں کو شکر کے ساتھ جوڑ دیا، نمازی ہو، روزے دار ہو، حاجی ہو، تلاوت قرآن، نیکی، سارا کچھ تمہارے پاس ہے، لیکن زبان تمہاری اگر شکر والی نہیں ہے تو عبادت اور شکر اکٹھا کر دیا۔ اللہ تو آؤ شکر کے حوالے سے چند باتیں۔ حضور علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے پاس ان کے حجرہ پاک میں تھے، تو آپ استراحت فرما رہے تھے، رات کا وقت تھا کہ آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عائشہ اگر مجھے تم اجازت دو تو میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، حضور گو یہ وقت میرا تھا، لیکن کوئی عرض نہیں، آپ کی جیسی آپ کی طبیعت ہے، جس طرح آپ کا دل ہے، میری طرف سے اجازت ہے، آپ ضرور کریں۔ تو آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے تازہ وضو فرمایا اور آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نفل پڑھنے لگے، اور ان نوافل میں آپ نے جب قرآن کی تلاوت کی تو آپ اتنا روئے کہ ہچکیاں بند گئیں، بہت زیادہ آپ نے گریا اور زاری فرمائی، بہت روئے۔ تو آپ فرماتی ہیں میں دیکھتی رہی، جب آپ نے نماز ختم کی تو میں نے پوچھا، میں نے کہا حضور آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ کیا اللہ نے آپ کو بخش نہیں دیا؟ کیا آپ بخشے ہوئے نہیں ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ میں اس لیے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہوں کہ کیا اس نے جو مجھے بخشا ہے، جو مجھے اس نے اپنا نبی بنایا ہے، تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ شکریہ کے آنسو ہیں، یہ شکر کے رونے کے آنسو ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شکر کرنا یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، آقا علیہ السلام بھی اسی پہ فائز ہیں۔ ایک نبی جو ہے وہ گزر رہا تھا کس جگہ سے، تو اس نے ایک پتھر کو دیکھا کہ اس میں سے پانی جاری ہے، تو بڑا حیران ہوا، پتھر کے اندر سے پانی جاری۔ تو اس نے کہا کہ مجھے مولا اس سے مجھے وجہ بتائی جائے، اس پتھر سے پوچھا اس سے کہ بھئی تو پانی کیسے نکال رہا ہے؟ تو اس نے کہا یہ پانی نہیں ہے، یہ اصل میں میرے آنسو ہیں، مجھے اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، یہ اس عذاب سے یہ پانی اور یہ آنسو نکل رہے ہیں۔ تو اس نبی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تو اس کو معاف فرما، اس نے جو ڈر اپنے پاس رکھا ہوا ہے اسے دور کر دے۔ تو یہ دعا کر کے چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ اسی راستے سے گزر ہوا تو دیکھا کہ وہی پتھر اسی طرح پانی بہہ رہا ہے۔ تو آپ پھر گئے اس کے پاس، اسے کہا اب تجھے کیا ہے؟ پہلے تو عذاب سے رو رہا تھا، تو اب کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے بخشش کی اور میرے معاملات میں میرے لیے جو اللہ نے چھوٹ دی ہے، اب میں اس خوشی میں آنسو بہا رہا ہوں، اس شکر میں رو رہا ہوں۔ تو یہ دونوں حالتوں میں ہی ہے جی، یہ دونوں حالتوں میں ہی۔ اللہ تو شکر ادا کرنا یہ اللہ کے اعلیٰ بندوں کا اوڑھنا بچھونا ہے، اللہ کے اعلیٰ بندوں کی عادت ہے کہ وہ اپنی زندگی کو شکر سے عبارت رکھتے ہیں، اور اللہ نے جو نعمتیں انہیں دی ہوتی ہیں ان کو بہت زبردست انداز سے اس کی قدر ہوتی ہے۔ یہ میں ایک بات کر دوں آپ سے، انہیں بہت زیادہ اس کی قدر ہوتی ہے، اور وہ بڑی ڈیٹیل میں جانتے ہیں کہ یہ جو مجھے نعمت ملی ہے یہ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے مجھ پر، لہٰذا وہ شکر کے انداز میں زندگی گزارتے، اور ہمیشہ کبھی بھی اپنے رب کے آگے ناشکری کے انداز نہیں اپناتے۔
اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نا، میں ابھی اگر بات کروں کہ جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے اور ہمارے پاس جو اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، اور جو جسم ہے، یہ جو ہماری روح ہے، یہ جو ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ جو ماں باپ ہیں، یہ جو گھر بار ہیں، جو بچے ہیں، یہ جو سارا کچھ دیا ہوا اس کی ہر لمحے قدر کرنا، یہ ہر لمحے کی قدر، یہ اصل میں شکر ہے۔ اور بہت سارے اللہ نے ہمیں ایسے معاملے دیے ہوئے ہیں جن کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے، اور ہم اس کی گہرائی میں کبھی جا ہی نہیں سکتے کہ وہ کتنی بڑی نعمت میرے رب نے مجھے دی ہوئی ہے اور میں اس کو استعمال کر رہا ہوں اور پتہ ہی نہیں ہے۔ چلے میں چند ایک سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ میرے رب نے ہمارے ساتھ کتنی بڑی رحمتوں اور کرم نوازیوں سے ہمارا جو ہے معاملہ بنایا ہوا ہے۔ اللہ، انسان کی آنکھوں کے اوپر جو دو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت جو ہے پلکیں رکھی ہوئی ہیں جو اس کی صفائی کرتی ہیں، جب یہ آپ جھپکتے ہیں پلک کو تو آپ کی آنکھوں کی صفائی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر جو پانی آ جاتا ہے یا جو اس کے اوپر گرد پڑتی ہے، یہ آپ کو غیر محسوس انداز میں یہ صفائی ہر وقت ہوتی رہتی ہے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ نے دن میں کتنی بار پلکوں کو جھپکا ہے۔ اگر کچھ دیر کے لیے آپ صرف تصور کریں کہ آپ کی دونوں پلکوں کو کوئی چیز اٹھا کے اوپر کی طرف بند کر دی جائے، ٹیپ لگا دی جائے پلکوں پہ، یا کوئی دھاگا باندھ دیا جائے اور اس کو اوپر رکھ دیا جائے، پلکیں نیچے نہ آئیں، تو ودن 10 منٹس انسان اندھا ہو جائے، اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے، اتنی گرد اور وہ پانی اور وہ جو رطوبت ہے وہ اس کی آنکھ میں جمع ہو جائے اور آنکھ جو ہے وہ اپنا فنکشن چھوڑ دے۔ اندازہ ہے آپ کو کہ یہ وہ کتنی بڑی نعمت ہے جو آپ کی آنکھوں کو جھپکا کے تو اس کو وہ صفائی کر رہی ہے۔ اللہ، پھر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اعضاء فٹ کیے ہوئے ہیں، ہمیں بظاہر تو دیکھو بڑا اچھا اندازہ ہے کہ یہ جو ہماری آنکھیں ہیں، ہمارے کان ہیں، ہمارے ہاتھ اور پاؤں جو ہمیں نظر آتے ہیں، ان کی بڑی قدر کرتے ہیں ہم، بہت قدر ہے بھئی، میرے ہاتھ ہیں، میرے پاؤں ہیں، میری یہ چہرے کے اعضاء ہیں، یہ سارا کچھ جو نظر آ رہا ہے بڑا بڑا، ان کی بڑی قدر ہوتی، لیکن وہ جو اندر سسٹم فٹ ہے وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا، اور اس کی کتنی زبردست افادیت ہے۔ جو ہی تم لقمہ اپنے منہ سے نیچے اتارتے ہو، لقمہ تمہارے منہ سے نیچے اترتا ہے، بس تمہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کن کن مراحل سے اب گزرنے والا ہے، اور اندر کیسا ایک خوبصورت سسٹم فٹ ہے جو اس پورے کے پورے لقمے سے انرجی کو سک کر کے تمہارے جسم کی طاقت بنا دیتا ہے، اور وہ جگر، وہ لبلبا، وہ معدہ، وہ جو ہے وہ دل کی زبردست قسم کی دھڑکنیں، یہ ساری چیزیں تمہیں نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ بغیر کسی سیلری کے تمہارے ملازم رکھے گئے ہیں جو تمہاری نوکری کر رہے ہیں، ہر وقت تمہاری نوکری میں لگے ہوئے ہیں، تمہارے لیے فنکشن پرفارم کر رہے ہیں اور اس کے عوض کچھ بھی طلب نہیں کر رہے۔ کتنا عظیم فنکشن اندر چل رہا ہے، اور پھر یہ ساری چیزیں تو آپ ایک طرف رکھو نا، یہ تو چلو ایک نظر آنے والی چیزیں ہیں، فزیکل ہیں، ان پہ لمبی بحث ہے، آپ کھولتے چلے جائیں تو انسان حیران ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں یوں فرمایا کہ تمہارے جسم کے اندر ہم نے اپنی نشانیاں رکھی ہوئی، تمہارے جسم کے اندر ہم نے نشانیوں سے تمہیں بھر دیا ہے۔ غور تو کرو، کیا ہم تمہارے اندر نشانیاں رکھ کے بیٹھے ہوئے؟ غور کرو، تمہیں ہماری پہچان وہیں سے مل جائے گی، فزیکل چیزیں۔ اللہ، یہ جو انسان کی اچھا اور برا سمجھنے کی صلاحیت ہے جو نظر نہیں آتی، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ کو یہ علم ہو رہا ہے کہ کون سی چیز میرے لیے اچھی ہے، کون سی بری ہے۔ آپ کو پتہ چل کے آگے گڑھا آ گیا ہے، دماغ نے سگنل دے دیا ہے، ورنہ آپ کتنے ہی صحت مند، کتنے ہی زبردست، کتنے ہی اچھے جسمانی اعضاء کے مالک ہیں، آپ اس میں گر جاتے، اور گرتے تو یہ ساری کی ساری مشینری ختم ہو جاتی۔ اس کا مطلب وہ جو اس کے اوپر جو قوت دی گئی ہے وہ اس ساری مشینری سے بھی بڑی ہے، تبھی اس سے بچتے ہو نا۔ ٹھیک ہے، آپ کے ہاتھ میں دیا سلائی ہے، چھوٹی سی دیا سلائی، لیکن سوچ اور سمجھ نے اس کو روکا ہوا ہے، ورنہ آپ کے جسم کا
جل جانا ایک دیا سلائی سے ممکن ہے، لیکن اندر اللہ نے وہ سوچ رکھی ہے، وہ اللہ نے صاحب رائے اور دل اور دماغ کو سمجھنے کا جو اللہ نے سلیقہ دیا ہوا ہے، وہ تمہاری ان تمام فزیکل حالتوں سے کہیں اوپر ہے۔ بہت بڑا انعام ہے یہ کہ اللہ نے تمہیں پاور آف تھنکنگ سے نوازا ہوا، سوچنا سمجھنا۔ اللہ اس کا ذکر بھی قرآن نے کیا، قرآن نے کیا کہ اے لوگو، یہ جو ہم نے تمہیں فکر کرنے کا اور تفکر کرنے کا جو ہم نے تمہیں انداز دیا، تمہیں دیکھا نہیں کہ یہ کتنا بڑا کرم ہے تمہارے اوپر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو گن نہیں سکتے، بڑی نعمتیں ہم نے تمہیں دی۔ تو جب کوئی بندہ ایسا معاملہ بنا لیتا ہے، جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ایک سیٹسفیکشن لیول ہوتا ہے زندگی میں، آپ بار بار اس بات کو دہرایا کریں، تو جب بار بار ان چیزوں کی طرف نظر کرتا ہے تو پھر وہ زندگی کا وہ جو لیول ہے وہ مکمل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کے اندر ہی اندر ایک جو محرومی ہے، ہر وقت ایک محرومی کا احساس ہے، یہ بھی نہیں ملا، وہ بھی نہیں ملا، یہ بھی نہیں ملا، وہ بھی حاصل نہیں ہوا، تو وہ محرومیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ مل کے کہو سبحان اللہ، وہ محرومیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت ٹیکنالوجیکلی اور فزیکلی اور انڈسٹریلی اگر دیکھا جائے تو جاپان جو ہے وہ دنیا کو لیڈ کر رہا ہے، ٹیکنالوجی میں، ترقی میں، اور آج کی دنیا کی مادیت کے حوالے سے اگر ایجادات دیکھی جائیں اور انسان کے لیے جو ایک لگژریز اور فیسلٹیز کا جو تمام سینٹر ہے وہ جاپان ہے، یعنی لگژریز اور فیسلٹیز میں اس سے خوبصورت ملک اور اعلیٰ ملک پوری دنیا میں ابھی تک نہیں ہے، باقی اس کو تقلید میں ہے، اس کی چیزوں کو کاپی کرتے ہیں، اتنی زبردست فیسلٹیز ہیں۔ لیکن حیران کن معاملہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کی ریشو بھی جاپان میں ہے۔ کیوں؟ سارا کچھ تو مل گیا، ہر چیز تو ہے بھائی، ایک بٹن دبانے سے یہ ہو رہا ہے، ایک بٹن دبانے سے یہ ہو رہا ہے، یہ چیز مل گئی، یہ چیز مل گئی، سارا کچھ تو پڑا ہوا ہے۔ خودکشی بھی زیادہ وہاں ہوتی ہے، زیادہ لوگ خودکشی آپ کی محرومی کا ایکسٹریم لیول ہے۔ جب آپ اپنی محرومی کا ایکسٹریم لیول دیکھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو گولی مار لیتے ہیں کہ میں محروم آدمی ہوں، یہ فلاں شے مجھے نہیں مل سکتی، یہ فلاں شے میں سے مجھے محروم کر دیا گیا ہے، مجھے یہ دن ملنی چاہیے تھی، نہیں ملی، کیوں نہیں ملی؟ لو میں نے اپنے آپ کو مار دیا۔ اور وہ حیران ہے سارے، اس پہ ریسرچ ہوتی ہیں کہ ایسی کیا وجہ ہے، کیوں کرتے ہو تم لوگ ایسا، کون سی چیز ہے جو تمہیں میسر نہیں یہاں؟ جی اصل میں انہیں کسی نے یہ بتایا ہی نہیں کہ یہ جو انسان کو اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، جو اس کی اپنی باڈی میں موجود ہیں، جو اس کے اپنے اندر موجود ہیں، یہی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا یہ ہے۔ تو محرومی اتنی ہے، تو اگر آپ ان چیزوں کو بار بار غور میں لاتے ہیں تو پھر آپ محروم نہیں ہوتے، پھر آپ خوش رہتے ہیں۔ بولا ٹھیک ہے، دیکھو نا، اگر آپ کسی قبرستان میں جا کے جب کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ باہر کھڑے ہیں، یہ سارے اندر ہیں، ان کے پاس اب کوئی لمحہ ایک سیکنڈ بھی عمل کرنے کا نہیں ہے، میرے پاس ابھی ہے۔ ساتھ ہی شکر آیا بولو۔ آپ کسی ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں جہاں آپ کے سامنے انبار لگے ہوئے ہیں، لوگ مریضوں کے مریض چارپائیوں پہ لیٹے، تو کیا اس وقت احساس نہیں ہوتا کہ میرا جسم اس وقت ٹھیک ہے اور میں ان لوگوں کی جگہ لیٹا ہوا نہیں ہوں؟ وہ بیماری کو دیکھ کر لوگوں کی، انسان کو یہ زبردست اللہ کی نعمت کا احساس ہوتا ہے۔ پھر جیلوں کا کبھی چکر لگاؤ، جیلوں کے اندر جو قیدی ہیں، کبھی ان کا کبھی گزرتے ہوئے باہر سے خیال ہی کر لو کہ یہاں اندر جو لوگ قید ہیں وہ کیا ہیں، کیا لائف ہے ان کی۔ یہ سوچنا ضروری ہے، قرآن اس کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ تم اگر واقعی میری عبادت کرتے ہو نا تو شکر کرو، میری عبادت اگر تم کرتے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر میری عبادت کرتے ہو تو پھر ان چیزوں کو دیکھتے رہا کرو کہ تمہیں اندر ہم نے سلاخوں کے پیچھے نہیں رکھا ہوا۔ بے شمار بے گناہ بھی قید ہیں، بولو، ضروری تو نہیں کہ سارے گناہ گار ہی قید، ایسے زندگی میں معاملے بن گئے ہیں، ایسے زندگی میں وہ ہو گیا ہے معاملہ کہ وہ بند ہیں۔
حالانکہ کوئی گناہ نہیں کیا. تو یہ بھی ایک نعمت کے شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے. مل کے کہو سبحان اللہ. یہ بہت ضروری ہے. یہ اپنے بچوں کو سکھایا جائے, اپنے بچوں کو یہ تلقین کی جائے کہ بیٹا یہ جو سب کچھ جو تمہیں دیا ہوا ہے, یہ اگر نہ بھی ہو تو پھر بھی اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھنا ہے. اپنی بیوی کو یہ تلقین کی جائے, شوہر کو یہ تلقین کرے بیوی کہ اگر کچھ بھی نہ ہو تو کوئی بات نہیں, کوئی ہماری لڑائی نہیں ہے. یہ جو زیادہ لینے کی خواہش ہے اور زیادہ لینے کا جذبہ ہے, اس نے لوگوں کی زندگیاں جہنم بنا کے رکھ دی. اس سے لوگوں کی زندگیاں آج عبرت کے قابل ہیں, اور ملا پھر کچھ نہیں, ملا وہی جو اللہ نے لکھا ہوا تھا. ہاں, ملا وہی جو اللہ نے لکھا ہوا تھا. تو پھر کیوں روتے ہو, کیوں تڑپتے ہو, کیوں مرتے ہو, کیوں ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے ہو, کیوں ایک دوسرے کے اوپر لڑائی جھگڑا کرتے ہو, کیوں نفرتیں کرتے ہو؟ نہ تیرا کچھ زیادہ ہو جانا ہے, نہ اس کا کچھ زیادہ ہو جانا ہے. دونوں کا کچھ بھی نہیں بڑھنا, وہی جو ہے وہ ملنا ہے. تو پھر شکر کرنے کی عادت اللہ. تو لہٰذا یہ اس لیے میں نے چند باتیں عرض کر دی کہ ہمیں یہ اندازہ رہے کہ یہ کتنی بڑی پھر بہت ساری چیزیں ہمیں نا وہ نظر میں نہیں ہوتی, ہم اس کا خیال ہی نہیں کر رہے ہوتے. کہ مثلا یہ ہوا ہے, بولو, یہ اس کو پوچھو جس کو کسی کنویں میں 5 منٹ قید کر دیں, کنویں میں قید کر دیں, اس کو اس ہوا کی قدر پوچھو, وہ جو ہی باہر آئے گا تو کتنا لمبا سانس لے گا, پتہ نہیں ہوتا. ہم اس کو لائٹ لے رہے ہو. ہوا ہے, کتنی بڑی قدر ہے اس کی. اللہ نے تمہیں زندگی کے لیے کیسے کیسے عام معاملات دیے ہوئے. اللہ, تو ان چیزوں کو بار بار جب بندہ ذہن میں لاتا ہے تو ضرور اس کا اللہ کی طرف رجحان ہوتا ہے, اور ضرور وہ کرم اور فضل. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو ساری زمین اور آسمان اس پہ لعنت کرتے ہیں. کیونکہ وہ اللہ کی اس دی ہوئی ہزاروں نعمتوں کا اصل میں وہ ناشکری کا انداز اپناتا ہے. وہ گناہ جو اس نے کیا, اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوا تھا اور پھر بھی اس کے حکم کے خلاف گیا, تو یہ بنتی ہے پھر لعنت ساری زمین و آسمان کی. بولو کہ تمہیں اتنا کچھ دیا تھا اور تم اسی مالک کے خلاف ہو گئے, اسی مالک کی جو ہے وہ تم نے جو ہے کسی بات کو لیا ہی نہیں سیریس, لہذا تم گناہ میں لگ گئے. ساری زمین و آسمان کی لعنت ہے تم. اور اگر کوئی ایسا نیکی کرتا ہے, سنو, اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو ساری زمین و آسمان اس کے لیے دعا کرتے ہیں. پھر الٹا ہوتا, دعا کرتے ہیں کہ یہی اصل مقصود تھا, یہ ساری نعمتیں جو تجھے دی تھیں, اب جو تم نے سجدے میں سر رکھا ہے, یہی اصل میں مقصد, یہی ہماری شکر گزاری. اللہ, تو لہٰذا اللہ نے جو دیا اس کا شکر اس لیے اس طرح بھی بنتا ہے کہ جو تمہیں دیا گیا ہے اس کو وہیں استعمال کرو جہاں استعمال کرنے کا حکم. یہ اصل میں اس کا شکر ہوگا. مال کا شکر یہ ہے کہ اسے اللہ کے نیک کاموں میں خرچ کیا جائے. جسم کا شکر یہ ہے کہ اس کو عبادت اور عظمت میں لگایا جائے. دماغی سوچ کا شکر یہ ہے کہ اس کو اللہ کی حکمتوں کو سمجھنے میں لگایا جائے. بیوی اور بچوں کا شکر یہ ہے کہ ان کی مدد سے اللہ کے راستے پہ چلا جائے, ان کی مدد لی جائے اور ان کو مدد میں لا کر اللہ کے راستے کی طرف روانہ ہو جائے. یہ بیوی بچوں کا شکر ہے, ان کو نیکی پہ لگایا جائے. اللہ, جو چیز جس مقصد کے لیے دی گئی ہے اس کو وہیں پہ خرچ کرنا, یہ اس کا شکر کہلاتا ہے. اور جب کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو قرآن وعدہ کرتا ہے وَلَا إِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, ہم جو ہی تم ایسا کرو گے تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے. وہ نعمت تمہاری زیادہ ہو جائے گی, وہ عقل بڑھ جائے گی, وہ سوچ بڑھ جائے گی, وہ تمہاری صلاحیت بڑھ جائے گی, وہ تمہاری دولت بڑھ جائے گی, وہ تمہاری صحت اچھی ہو جائے گی. ہم اس میں مزید برکت دیتے جائیں گے کیونکہ وہ صحیح جگہ پہ فٹ ہو رہی ہے جہاں اسے لگنا چاہیے. مل کے کہو سبحان اللہ. تو لہذا یہ بڑا اعلیٰ زاویہ ہے جو قرآن نے دیا ہے کہ تم نے ہر صورت جو ہے میرے شکر پہ رہنا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر ہم شکر نہیں کریں گے تو ہمارے پاس دوسری آپشن نہیں, کوئی ہے ہی نہیں آپشن, اس کے علاوہ کوئی آپشن دوسری چھوڑی نہیں گئی. نہیں کرو گے کیا کرو گے؟ اگر مطلب شکر نہیں کرنا تو اس کا مطلب لڑائی کرنی ہے, تو لڑائی کر کے کیا کر لو گے؟ جب
وہ لڑنے سے بھی کچھ نہیں حاصل ہونا، تو آپشن ایک ہی ہے، اور وہ ہے شکر، ہر لحاظ سے شکر۔ تو میں اکثر جب یہ بات کیا کرتا ہوں تو میں ضرور یہ بات دہراتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان بنا کے ہمیں اہل سنت بنایا، اہل سنت بنا کے ہمیں نقش بند سلسلے میں آنے کی سعادت دی۔ پھر نقش بند میں بھی یہ نہیں کہ ہم ہی پھر رہے ہیں اپنے حضرت کے ساتھ لگے ہوئے، پھر یہ بھی نہیں کہ صرف ساتھ ہی لگے ہوئے ہیں، جس طرح کا انہوں نے سبق دیا وہ سبق پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں۔ تو اتنا کچھ ملا ہو تو انسان کے چہرے پہ ہمیشہ سکون ہونا چاہیے۔ کبھی ایسا رویہ اختیار کرنا کہ آپ لوگوں کو لگے کہ یہ تو بیچارہ لگتا ہے فارغ ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ سخت ترین ناشکری ہے۔ اور عورتوں کے حوالے سے میرے نبی علیہ السلام نے، آپ عورتوں کی جماعت پہ گزرے تو آپ نے فرمایا عورتوں توبہ کیا کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو۔ میں معراج کی رات جب دوزخ کو دیکھا تو اس میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے، عورتیں زیادہ تعداد میں مردوں سے دوزخ میں ہیں۔ تو فرمایا حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا دو وجوہات ہیں، ایک تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، ناشکری ہے، اپنے شوہروں کی ناشکری کا تم لوگوں نے جو طریقہ اپنایا ہے یہ اس کی وجہ سے ہے، یہ اس کی وجہ ہے، اور دوسری یہ ہے کہ تم غیبت بہت کرتی ہو، چغلی بہت کرتی ہو۔ تو غیبت اور چغلی اور ساتھ شوہروں کی ناشکری، یہ دونوں کو ملا کے حضور فرما رہے ہیں دونوں دوزخ میں لے جانے والے اعمال۔ اللہ، تو آؤ آج یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے بھی اس کی بڑی تقویت ملتی ہے، بہت تقویت ملتی ہے کہ آپ کی ساری زندگی کی نعمتیں شکر کے ساتھ جوڑی گئیں، ساری زندگی کا کرم اور فضل شکر کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ تو آپ گزر رہے تھے تو ایک شخص کو دیکھا تو اس نے آپ سے سلام کیا، اس نے کہا حضور آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو میرا سلام پیش کیجیے گا اور اللہ سے عرض کیجیے گا کہ میری طرف سے یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی نعمت اب مزید نہ دی جائے، میں نعمتیں جو آپ کی پہلے ہیں ان کا ہی شکر ادا کر لوں، بڑی بات ہے، اب مجھے مزید نعمتوں کی ضرورت نہیں۔ تو حضرت موسیٰ حیران ہوئے، فرمایا کہ یہ عجیب بات آپ نے کی ہے کہ نعمتوں سے آپ اب جو ہے وہ تھک گئے ہیں؟ کہا ہاں ایسا ہی ہے، اب میں مزید نعمتیں نہیں چاہتا، کافی ہو گئیں، تو بس ان سے کہہ دیجئے مزید نہ دیں، اپنے کسی اور بندے کو دے دیں، تو یہ میرا پیغام دیجئے۔ فرمایا ضرور دوں گا۔ تھوڑی دور آگے گئے تو ایک اور شخص کو دیکھا، اور اس کو جب دیکھا تو وہ ریت کے اندر اپنا سطر چھپا کے وہ بیٹھا ہوا ہے، پہننے کے لیے تن پہ ایک کپڑا بھی نہیں۔ اس نے کہا جی میرا سلام پیش کیجیے گا اور اللہ سے کہیے گا کہ مجھے بھی کوئی پہننے کے لیے شاید دے دے، کوئی مجھے بھی کوئی نعمت دے دے، میں تو دیکھو حالت کیا ہو گئی۔ تو آپ نے حیرانی سے اس کو دیکھا کہ ابھی تھوڑی دیر ایک شخص ملا کہ نعمتوں کی انبار لگے ہیں اور یہ ملا ہے اس کے پاس کوئی شے نہیں ہے۔ تقسیم خدا پہ حیران ہوئے، کہا ٹھیک ہے تیرا پیغام بھی دوں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو فرمایا مولا تیرا پہلا بندہ ملا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے مزید نعمتوں کی ضرورت نہیں۔ تو جواب دیا کہ اے موسیٰ جا کے اسے کہہ دیں کہ وہ ہمارا شکر ادا کرنا بند کر دے، ہم نعمتیں بند کر دیں گے، ہماری طرف سے نعمتوں کی بندش ہو جائے گی۔ ہیں یہ دیکھو نا، یہ بندش کا لفظ بولتے بولو جی کاروبار میں بندش ہوئی، یہ گھر میں بندش ہو گئی، یہ میرے رشتہ داروں میں بندش ہو گئی، یہ رشتہ نہیں ہو رہا۔ بندش کی تھی لگتا کسی نے، بندش تو کسی نے نہیں کی ہوئی، بندش تم نے کی ہوئی ہے خود۔ یہ بات سن کے سمجھو، کہا بندش ہو جائے گی، بند کر دیں گے ہم، تم نعمتوں کا شکر ادا کرنا چھوڑو، ہم بندش کر دیں، تالا لگا دیں۔ سنا جی آپ نے؟ یہ لفظ بولتے ہیں عام طور پہ، اور پھر پوچھتے ہیں حضور ہمیں لگتا ہے کہ کاروبار کی نا بندش ہو گئی۔ وہ بندش خود لگائی ہے جناب آپ نے، وہ آپ نے جو ناشکری کی ہوئی ہے، جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہوئی تھی ان کو جو آپ نے ساڑ کے سوا کیا ہوا ہے، یہ اس کا رزلٹ ہے، وہ بندش ہو گئی ہے۔ آپ وہ شکر ادا کرنا شروع کریں، اللہ
کہا کہ اس کو کہہ دیجئے کہ وہ شکر ادا کرنا بند کرے، ہم نعمتیں بند کریں، ہماری طرف سے ایک سیکنڈ نہیں لگے گا، جو میرے بندے کی آرزو ہے پوری ہو جائے گی۔ کہا ٹھیک۔ کہا حضرت دوسرا بھی تھا، وہ دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ دیں، میری بندش کھول لیں۔ ہاں مل کے کہو سبحان اللہ، میری بندش کو کھول دیں، میری ہر شے بند پڑی ہے، مجھے تو پہننے کے لیے کپڑا بھی میسر نہیں، یا اس پہ آپ آ جائیں کہ میری نوکری کوئی نہیں، میرا کاروبار کوئی نہیں، میری اولاد کوئی نہیں، جو بھی کہہ لو، مثال دے رہا ہوں، یہ ساری چیزیں بند ہیں، سکون کوئی نہیں، مزہ کوئی نہیں زندگی میں، اور کوئی بھی شے جو بند ہو گئی ہے اس کو اس شخص کی مثال پہ لے آؤ کہ میرے پاس کوئی شے نہیں، تو میرے لیے اس کا وہ کہہ رہا تھا مجھے بھی، تو جواب دیا جا کے اس کو ضرور کہیے گا کہ تو ہمارا ذکر ادا کرنا، ہمارا شکر ادا کرنا شروع کر، ہم تجھے نعمتیں دینا شروع کریں، ہم تجھے تیری ہر بند شے کھول دیں۔ ہاں مل کے کہو سبحان اللہ، کیا لذت۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مولا تیرا حکم۔ پہنچے، جا کے پہلے بندے کو بلایا۔ اب اس میں بھی سنو، بڑی زبردست ہمارے لیے حکمت۔ اس کو بلایا، اسے کہا بھائی تیرا پیغام آ گیا ہے اللہ کی بارگاہ سے، اللہ فرما رہا ہے کہ تو ہمارا شکر ادا کرنا بند کر، تو ہی یہ بند ہونی ہے، آٹومیٹک ہو جائیں گی، ہم ایسا نہیں کریں گے، یہ بھی تو نے ہی کرنا ہے۔ ہاں سمجھو، ہم بند نہیں کریں گے، یہ بھی تو نے ہی بند کرنا ہے، پہلے بھی تو نے کھولا ہوا تھا، تو نے ہی کھولا ہوا تھا، اپنے اوپر نعمتوں کے دروازے تو نے کھولے ہوئے تھے، اب بند بھی تو خود کرنا چاہتا ہے تو کر لے، ہم کیوں کریں گے؟ ہم رب ہیں، ہم سب کو دیتے ہیں، ہم سب کے اوپر عطا کرتے ہیں، ہم کسی کو محروم نہیں رکھتے۔ یہ ہماری دربار کی یہ خاصیت نہیں ہے کہ ہم کسی سے چیز دے کے تو واپس لیں، یہ بھی تو ہی کر لے، تیری مرضی ہے، ہم نے تجھے اختیار دیا، بندے کو اختیار دیا ہوا ہے کہ تو چاہے تو چھری سے سیب کاٹ لے، چاہے چھری سے گردن کاٹ لے، یہ ہماری طرف سے نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ چھری سے ہم نے اس کی گردن کٹوا دی، تو نے خود ہی کاٹی ہے، اور یہ سیب بھی کٹوایا میں نے نہیں کاٹا، تو نے کاٹا ہے بھائی۔ تو ہمارا یہ طریقہ ہی نہیں، ہم نے ایک دفعہ سب کو دے دیا، دے کے کبھی واپس نہیں لیا۔ وہ ایک شخص ہوگا نا قیامت کے دن کہ وہ جو ہے اللہ اسے دوزخ سے نکالے گا، نکال کے تو اس کو نکالا جائے گا دوزخ سے، وہ حیران ہوگا کہ مجھے نکالا گیا، تو خیر اسے اللہ کے دربار میں پیش کر دیا جائے گا، اللہ اسے کلام کرے گا، اسے کہے گا کہ اے بندے، صرف اس لیے تجھے نکالا ہے کہ تجھے پوچھوں میں کہ کیا اب تجھے یقین آیا کہ میری یہ باتیں سچ تھیں جو دنیا میں جو سنا کرتا تھا؟ کیا یقین آ گیا کہ وہاں میں جو کہا کرتا تھا، میرے جو کلام میں لکھا ہوا تھا کہ ہم بہت برا پیش آئیں گے، گناہ گاروں کے ساتھ ہم بہت بری کریں گے، تو کیا یقین آ گیا؟ وہ چیخ پڑے گا، اس نے کہا مولا مجھے یقین آ گیا، میں تو سڑ کے ختم ہو گیا، مجھے یقین آ گیا، آپ کی باتیں صحیح تھی۔ تو اب دیکھو نا، میں بات عرض کروں، اگر آپ کسی کو ایسی حالت میں دیکھتے ہیں، پہلے آپ نے اسے منع کیا تھا، جب وہ آپ کی بات نہیں مانتا، جب وہ اس گڑھے میں گرتا ہے تو ایک دفعہ جی چاہتا ہے نا کہ ایک دفعہ میں اسے باہر نکال کے پوچھوں کہ میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ بولو چاہتا ہے دل؟ بالکل چاہتا ہے کہ ایک دفعہ اس کو بلا کے کم از کم میری اپنے اندر کی ذرا سیٹسفیکشن ہو جائے گی کہ اس کو میں نے کہا بھی تھا کہ تم نے نہیں گرنا، تو جی تو چاہتا ہے کہ پوچھو۔ تو ایسے ہی اللہ اسے پوچھے گا کہ کیا تجھے یقین آ گیا؟ تو کہے گا ہاں، تو اللہ فرمائے گا بس یہی چاہتا تھا میں کہ مجھے بھی ذرا پتہ چل جائے کہ تجھے آ گیا۔ تو کہا پکڑو اس کو اور اس کو جو ہے پھینک دو دوبارہ سے، بس یہی میں چاہتا تھا اور مجھے کوئی نہیں، بس ختم، بس لے جاؤ اسے۔ فرشتے اس کو پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے، وہ روئے گا، چلائے گا، اس کی آوازیں بلند ہوں گی، اتنی شور ہوگا اس کا کہ، لیکن وہ دوزخ کے فرشتے ہوں گے، وہ کہ اس کی بات نہیں سنیں گے، وہ بار بار مڑ مڑ کے اللہ کی ذات کو دیکھے گا، مڑ مڑ کے اللہ کی ذات کو دیکھے گا، مڑ مڑ کے دیکھے اللہ سے پوچھے گا، فرشتے ٹھہر جاؤ، بلاؤ واپس لاؤ، کیا بات ہے تو مڑ مڑ کے کیوں دیکھ رہا ہے؟ اب
تو مڑ مڑ کے کیوں دیکھ رہے؟ تو وہ کہے گا مولا میں نے سنا تھا دنیا میں کسی سے کہ جب تو کسی سے راضی ہوتا ہے تو کبھی ناراض نہیں ہوتا، اور جب تو کسی کو کوئی شے دے دیتا ہے تو اس سے کبھی واپس نہیں لیتا، اور اسی طرح اب تو نے مجھے دوزخ سے نکال لیا ہے تو واپس کیسے ڈال سکتا ہے؟ میں تو اس بات پہ حیران ہو کے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا کہ وہ مجھے پھر کسی نے غلط بتایا تھا، مجھے کسی نے غلط بتایا تھا کہ آپ کسی کو جب نکال لیتے ہیں تو واپس نہیں ڈال۔ ہاں، اللہ کی بارگاہ جواب ہے، بندے کیا تو اس لیے دیکھ رہا تھا؟ کہا ہاں مولا، کہا یہ تو بالکل سچ سنا تو نے، ایسا ہی ہے، ہم جب کسی سے کوئی نعمت دے دیتے ہیں تو نعمت اس کو واپس نہیں لیتے، بلکہ کہو سبحان۔ تو ایسے ہی اس کو بھی کہا کہ بھائی تو نے بند بھی خود ہی کرنا ہے، ہم نعمتیں واپس نہیں لیا کرتے۔ سمجھ آئی بات؟ تو کہا جی مولا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ جواب دیا مجھے تو آپ سے پیار ہی بڑا ہے، میں شکر ادا کرنا بند کروں؟ مجھے تو یہ تھا آپ کی طرف سے کوئی لاک ہے وہ لاک لگ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ کہا نہیں بندے، یہ میری طرف سے لاک نہیں ہے، یہ تو نہیں لاک کر، دروازہ بند تو نے کرنا۔ یہ بات سمجھو، آج کبھی بھی کسی کو نہ کہو، کسی کو ذمہ دار نہ ٹھہراؤ۔ اور میرا کوئی بچہ بھی جب کوئی ایسی بات کرتا ہے، کسی کے اوپر لاتا ہے کسی چیز کو، تو میرا سر پٹکنے کو دل کرتا ہے کہ اس کو ابھی تک یہی بات سمجھ نہیں آئی، کوئی اس کی خوشیوں کا ذمہ دار اور غموں کا ذمہ دار نہیں ہے، یہ آپ خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ آپ کی ہر نعمت آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے، چاہے تو بڑھا لیں چاہے تو ختم کر دیں۔ کسی نے آپ کے ساتھ کبھی اس نظام کو اللہ نے اس طرح ترتیب دیا ہوا ہے کہ کوئی بندہ کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا، نہ کسی کی عزت کا، نہ خوشیوں کا، نہ غموں کا، نہ دکھوں کا، نہ رزق کا، نہ اولاد کا، نہ کاروبار کا، کسی کا کوئی ذمہ کسی پہ نہیں ہے۔ یہ سسٹم اللہ نے اس طرح ترتیب دیا ہوا ہے، کسی کا کوئی ذمہ نہیں، یہ آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے، وہ چابی آپ کے پاس ہے، آپ چاہیں تو بند کر دیں چاہے تو کھول۔ تو کہا کہ آپ شکر ادا کرنا بند کریں، تو وہ تڑپ اٹھا، رونے لگا، اس نے کہا حضور یہ تو نہیں ہوگا، میں نہیں کر سکتا، مجھے رب سے بہت پیار ہے، یہ تو میری عادت ہے، یہ تو میری زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہے، یہ میں نہیں کر سکتا کہ شکر ادا کرنا چھوڑوں، میں اپنے رب کے لیے شکر ادا کرتا رہوں گا۔ تو کہا تو پھر بندے نعمتیں بند نہیں ہونی، مل کے کہو سبحان اللہ، پھر نعمتوں سے کمی کوئی نہیں ہونی۔ یہ پھر تیری بھی بات، تو اگر نہیں مانتا تو پھر آفر ادھر سے ہے، لیکن اگر تو نہیں مانتا تو پھر یہ بند نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا جی مجھے قبول ہے، میں ہر نعمت کو اٹھاؤں گا، اس کو استعمال کروں گا، لیکن شکر ادا کرنا نہیں چھوڑ سکتا۔ اب آؤ دوسری بات، آخری بات، اس کے پاس گئے، وہ اسی طرح ریت میں لپٹا ہوا ہے، جسم ننگا ہے، ستر صرف شرمگاہ جو ہے وہ ریت میں ہے۔ تو وہ بڑی امید سے اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ حضور میرا پیغام، کہا ہاں ہاں تیرے لیے بھی لایا ہوں، تیرے رب نے کہا ہے کہ ہاں تو میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، ہم نعمتیں شروع کرتے، ہم نعمتیں دینا شروع کرتے ہیں، یہ بھی تیرے پاس ہی ہے، تو نے خود اپنی حالت یہ بنائی ہے، بولو جی، تو نے اپنی حالت خود بنائی، گورنمنٹ کچھ نہیں کرتی، عمران خان نے کچھ نہیں کیا، نواز شریف نے کچھ نہیں کیا، دیکھو نا ہمارے لیے کوئی یہ سوچیں تو ہم بھی کچھ کریں، بازاروں میں دیکھیں اتنا کام خراب ہو گیا، فلاں بھی ہو گیا، یہ کسی نے کچھ نہیں کیا، یہ سارے جو ہیں وہ ہماری یہ غریبوں کو اور غریب کرتے چلے جا رہے ہیں، اور غریب کرتے چلے، ایسا غریب جو ہے نا اس کو پکڑ کے نا تو چونک میں الٹا لٹکا دو۔ ہر شخص اپنی حالت کا خود ذمہ دار ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ اس پہ آؤ ڈیبیٹ کر لو، 1000 دن بیٹھنے کو ہم تیار ہیں، فلاں نے دیکھو ایسا کر دیا، کہا بھائی تیرے ہاتھ میں ہے، یہ جو تیری حالت ہے، رب کہہ رہا ہے کہ تو خود شکر ادا کر، آہا مل کے کہو سبحان اللہ، تو کر، یہ بھی تو کر، میری طرف سے تو پہلے ہی ہے، نہیں سنا نہیں بات آپ، میری طرف سے
پہلے ہی کھلا ہوا ہے سب کچھ، میں کیوں کھولوں؟ مطلب کیا میں نے کوئی بند کی شے تو کھولوں؟ میں تو کبھی کوئی شے کسی پہ بند ہی نہیں کی۔ یہاں تو ہندو بھی کھائے، سکھ بھی کھائے، یہودی بھی کھائے، مسلمان بھی کھائے، سانپ بھی کھائے، شیر بھی کھائے، دنیا جان کی چونٹیاں، مچھلیاں، کروڑوں مخلوقات زمین کے تہوں میں ہم پال رہے ہیں، تجھے کیوں نہیں پال سکتے؟ تو ہمارا بندہ ہے، اشرف المخلوقات ہے، انسان ہے، تجھے کیوں نہیں؟ اتنی برکتیں ہم نے پہلے سے اتاری ہوئی ہیں، یہ کوئی نئی چیز ہے؟ ہم نے کون سی نئی چیز تیرے لیے کھولنی ہے جو بند کی ہوئی؟ تو خود شکر ادا کر۔ او ہو، کیا ساری زندگی کے جو بند در تھے وہ کھل نہیں گئے؟ تو خود کر بھائی۔ تو اب وہ جو ہے چلا اٹھا۔ اس نے کہا یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ مطلب یہ میری وجہ سے ہے؟ میں شکر ادا کروں؟ کس بات کا کروں بھائی؟ کون سی شے ہے میرے پاس جس کا میں شکر ادا کروں؟ جیسے میں نے ابھی وہ کہا، ہوا، فضا، آنکھیں، کان، جگر، گردے، کتنا کچھ ہے، بولو کیسے کیسے قیمتی اعضاء ہیں۔ وہ کوئی شخص کسی اللہ والے کے پاس گیا، حضور بہت غریب ہوں، کہا اچھا وہ نا فلاں شخص آیا تھا 50,000 کہہ رہا ہے، اس کو گردے کی ضرورت ہے، تو 2 ہیں تیرے، 1 دے دے۔ اس نے کہا جی گردہ نہیں دے سکتا ہوں۔ کہا اچھا چلو۔ تو ایک اور بھی شخص آیا تھا، وہ اس کا آپریشن ہے، تو وہ کہہ رہا تھا 2.5 لاکھ دوں گا، 1 آنکھ چاہیے، تیری 2 ہے نا، تو 1 دے دے، 2.5 لاکھ وہ ہے۔ تو اس نے کہا حضور کیسی بات کر رہے ہیں، میں آنکھ کیوں دوں اپنی؟ وہ کہا اچھا ایسا ہے کہ وہ ہاتھ ایک شخص کا کٹ گیا ہے، تو وہ بھی آیا تھا، کہا حضور کو کسی سے ہاتھ کا بندوبست کر گا، تیرے 2 ہاتھ ہیں، وہ 5 لاکھ دے رہا ہے، 1 دے دے۔ اس نے کہا حضور کیسی بات کر، میں کیوں اپنا ہاتھ دوں گا؟ تو آپ نے شدید اس کو جو ہے نا ڈانٹ کے کہا بدتمیز، جھوٹا کہتا ہے میں غریب ہوں، یہ 15 لاکھ کی چیزیں تو میں نے گن لی ہیں۔ تو اٹ از ریالٹی ہے یہی بات، آپ کو جو اللہ نے دیا ہوا ہے وہ کروڑوں کا ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں کس بات کا شکر کروں، بولو؟ تو ان ساری چیزوں کی کیا ہوئی؟ ناشکری ہو گئی۔ جو دیا ہوا تھا اللہ نے کہا اچھا۔ اس نے کہا جی میں کس بات کا شکر کروں؟ موسیٰ آپ سمجھدار ہیں، دیکھیں میرے تو تن پہ کپڑے بھی نہیں ہیں، مجھے آج تک دیا کیا اللہ نے؟ یہ جملہ، یہ جو عام آج کل گھروں میں بولتے ہیں لوگ، سانو آج تک ملیا کی؟ یا شوہر نے آج تک ہمیں دیا کیا ہے؟ اس بیوی نے آج تک تمہیں دیا کیا ہے؟ یہ جملہ تو عام ہے۔ تو یہی اس نے بولا بدبخت نے، اس نے کہا اللہ نے مجھے دیا کیا ہے جس کا میں شکر کروں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اسی وقت اللہ نے بھی دیکھو دیر نہیں کی، جس طرح شکر ادا کرنے والے کے لیے دیر نہیں ہے، نہ شکری والے کے لیے بھی دیر نہیں ہے۔ فوراً اسی وقت اس کا جو ہے وہ تیز ہوا کا جھونکا آیا، اور وہ جتنی ریت، اس کا جو ایک آخری سہارا، ہائے ہائے، وہ آخری سہارا جو اس نے اس کی شرمگاہ کو ڈھانپا ہوا تھا، اللہ نے وہ بھی کھینچ کے ریت پھینک دی، ننگا ہو گیا، شرم کے مارے بھاگا آگے پیچھے ہاتھ رکھ کے، اور سامنے درختوں میں گم ہو گیا، جو نعمت تھی وہ بھی چھن گئی۔ تو یہ ہماری قوم کا حال ہے، یہ ہماری قوم کا مرض ہے، ہم نہ شکرے لوگ ہیں، بس ہم نہ شکرے لوگ ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ ہمارے اپنے قبضے میں ہر چیز ہے، تیرے ہاتھ میں دی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، اللہ ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں؟ کہا ابس ہے، فضول ہے کہ میرے رب نے میری تقدیر ہی غلط لکھی ہے۔ تقدیر یزداں، یہ اللہ کی تقدیر کے اوپر تم شکوے کر رہے ہو، یہ ابس بات کرتے ہو، خود فضول ہے یہ۔ ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ کہا اصل میں تو خود ہے، تیرے ہاتھوں میں تقدیر ہے، تو چاہے تو بھی اپنے آپ کو سرخیل بن کے چمک اٹھے، تو چاہے تو رذیل سے رذیل بنے، یہ تمہاری اپنی مرضی، تمہاری اپنی رضا ہے، اللہ نے تمہیں مجبور کبھی نہیں کیا۔ تو آؤ میں اور آپ آج اپنی زندگی کے اس بھنور سے باہر نکلیں، اس قرآن کی آیت سے مل کے کہو سبحان اللہ۔ کہا اگر تم واقعی میری عبادت کرتے ہو تو میرا شکر کرو۔
ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تمہیں عبادت واقعی کرنی آتی ہے تو پھر تو وہ شکر ہے میرا۔ یہ سجدے کر کے 2-4 نمازیں پڑھ کے سمجھتے ہو عبادت ہوتی؟ یہ عبادت میرا شکر ہے، میرے بندے نے میرے آگے سر جھکایا رضا سے، تو آج سے شکوے بولو بند ہو گئے، ساری کی ساری یہ جو ہے وہ محرومیاں آج دور ہو گئیں۔ یہ آپ خود ہیں، محرومی بھی آپ کے پاس ہے اور ساری کی ساری برکتیں بھی آپ کے پاس۔ اللہ سلامت رکھے ہمارے پیر و مرشد کو، آپ کی سوچ کو، آپ کے اس خوبصورت آپ کی تربیت کے انداز کو۔ آپ نے ہمیں کوٹ کوٹ کے چیزیں بتائیں، سمجھایا کہ بیٹا نہیں کچھ بھی نہیں، آپ نے خود ہی کرنا ہے، کبھی ہمیں بھی نہ کہنا کچھ، ہم نے آپ کو بتا دیا، سمجھا دیا، ساری چیزیں اب خود آپ نے کرنا، آپ کے ہاتھوں میں ہے، چاہیں تو خلافت کسی بھی بڑی مرتبے پہ جا پہنچے، نہیں تو اسی طرح گندی نالی کے کیڑے کی طرح زندگی گزار دیں، تمہاری اپنے ہاتھوں میں، تمہارا اپنا معاملہ ہے، یہ ہمارے پاس نہیں ہوگا، ہم نے دعا تمہارے لیے پہلے کر دی ہے۔ جس طرح اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پہلے ہی سب کچھ کھولا ہوا ہے، ایسے شیخ بھی سب کچھ تمہیں پہلی دن ہی بیعت کے دوران ہی دے دیتا ہے، اس کے بعد اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، اس کے بعد آپ نے خود ہی کرنا ہوگا۔ اللہ، میں اکثر کلاس میں آخری بات ایک شعر پڑھا کرتا ہوں یونیورسٹی میں، اور ضرور میں اسے پڑھتا ہوں تاکہ میرے بچوں کو یہ چیز سمجھ آئے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ مرد کی اصل ڈیفینیشن علامہ اقبال نے جو کی ہے، مرد کہتے ہیں اسے ہے بندگان تم تراک، جو جلال برق و باراں کا اڑاتا ہو مذاق، دوڑتا ہو شعلہ ہو بجلی کا دامن تھامنے، مسکراتا ہو گرجتے بادلوں کے سامنے، مزح کا کرتا ہو خوں شام تلواروں کے ساتھ، جس کی نیندیں کھیلتی ہوں سرخ انگاروں کے ساتھ، اور تم اپنی زندگی کے اس کھیل سے اگر رہتے ہو دور، آفریں ہے دور حاضر کے نوجوانان غیور، اور وہ بھی کوئی زندگی ہے غم کی ماری زندگی، غربت کی تہ میں کل بلاتی بیچاری زندگی، زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشاؤ سنگ گراں ہے زندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ آپ نے کھول کے رکھ دیا، آپ نے کہا یہ سب تو نے خود جو ہے بنایا اپنے اوپر۔ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کرو، ہر شے کھل جائے گی، بند کر دو ہر شے بند ہو جائے گی۔ تو مجھے آپ کو اللہ اس آیت سے آج یہ برکت عطا فرمائے، اور ہم سب اس عظیم سعادت سے بہرہ ہوں، اور ہماری زندگیاں جو ہیں وہ امن اور سکون سے بسر ہوں، اور وہ جو اللہ نے کہا تھا کہ یہ بستی جو ہے اس سے جب ناشکری کی تو ہم نے ساری روزی چھین لی، ہم نے وہ سارا جو ہے وہ اس سے واپس لے لیا، ہم نے وہ ساری برکتیں واپس لے لیں، تو اس کو ریورس کر دو، جو ہی شکر ادا کرو گے تو روزی پھر آ جائے گی، وہ برکتیں پھر آ جائیں گی، وہ امن پھر آ جائے گا، وہ فضل پھر آ جائے گا۔ ناشکری کرتے جاؤ گے وہ اور زیادہ گہری ہوتی جائے گی۔ تو مجھے آپ کو اللہ توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین، آمین اللہ۔